السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی مدث اللہ علیہ آپ نے عورت کی حفاظت کے حوالے سے، عورت کو محفوظ کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بیانیہ جاریہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے غالب امکان ہے کہ جو بھی غیرت مند اس مختصر بیان کو سنے گا وہ یقیناً اپنے گھر کی عورت کو محفوظ کر لے گا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرا موضوع ہے عورت کی حفاظت۔ عورت دی عزت دا نگہبان فقط مرد ہے، فقط مرد ہے، مرد غیر مراد نہیں، کیونکہ عزت دا نگہبان جو آکھنا ہے تو غیر نو تو نہیں کہہ سکتے، یا اس دا محرم یا اس دا شوہر، یا اس دا محرم یا اس دا شوہر، یہ بشرطے کہ غیرت مند ہون، پھر عورت دی عزت دی حفاظت انہاں دے ہاتھ چوندی، اس تو علاوہ عورت دی عزت دی حفاظت ممکن نہیں۔ اس نو سمجھاون واسطے، یعنی اس اجمال دی تھوڑی تفصیل کرنا واسطے بزرگاں نے عورت دی تشبیہ، عورت دی مثال دیتی ہے بھیڑاں بکریاں دی۔ بھیڑاں بکریاں جننے مرضی کپڑے پا کے جان یا واڑے چ بہن، جب تک انہاں دا احساس اور انہاں دا درد رکھن والا ایاڑی چرواہا نہ ہوئے سر تے، وہ بھیڑاں بکریاں بگیاڑاں تو نہیں بچ دیاں۔ عورت بھی جب تک یہو جا احساس، یہو جا درد، یہو جا او دی عزت دا فکر رکھن والا کوئی مرد نہ ہوئے تو نہ عورت نو پردہ بچا سکتا ہے اور نہ ہی عورت نو چار دیواری بچا سکتی۔ ساڈا کام ہے اللہ دے فضل نال فتنہ جس بھی رنگ چ آئے گا اس فتنے نو کھولنا، ننگا کرنا اور لوکاں نو خبردار کرنا۔ ایک یورپ دا نواں فتنہ آیا کہ عورت نو باہر بھیجو، دفتراں چ ہر پاسے بھیجو، لیکن برخے پوا کے، پردے پوا کے۔ حتیٰ کہ ڈیرہ غازی خان دے علاقے میں دیکھیا لڑکیاں جا رہی ہیں سکول نو تے ٹوپی والے برخے پا کے۔ میں بڑا حیران ہویا، خدا پاکا انہاں لوکاں دا کام تے برخے پوانا نہیں، یہ تے جڑے تھلے کپڑے نے وہ بھی لوا لیندے نے، تے یہ کی مطلب ہویا؟ پاک پروردگار آئے تے عجیب ہی کہانی ہے۔ وہ فوراً جسلے توجہ کیتی، مفکر بندے دا کام ہوندا ہے فکر چ رہنا، وہ میں فوراً توجہ کیتی، فکر چ آیا تو اقبال دا کلام سامنے آیا، عورت کی حفاظت۔ وہ پہلو ہی اتنے عرصہ پہلو ہی ساری حقیقت دس گئے کہ میاں عورت دی حفاظت نہ پردے وچ، اللہ اکبر، یعنی نہ خالی پردے چ، نہ خالی چار دیواری اچے، عورت دا محرم یا شوہر عزت دار، غیرت مند، احساس، درد، فکر رکھن والا، یہ دے ہاتھ چ عورت دی حفاظت ہے۔ بگیاڑ بھیڈاں دے کپڑے جسلے چمڑا چیر پھاڑ کے گوشت کھا جاندے نے، انہاں واسطے کیڑی اوکھ ہے کپڑا پھاڑنا؟ جسلے وہ چھال مار کے تے واڑے وچ آ جاندے نے، واڑے وچ حشر نشر کر دیندے نے بھیڈاں بکریاں دا، تے کیویں ممکن ہے؟
کہ محض واڑا دی عزت بچاوے، نہ واڑے عزت بچاونی ہے، یعنی نہ واڑے جان بچاونی ہے بھیڑ بکری دی، نہ کپڑے جان بچاونی ہے بھیڑ بکری دی۔ بھیڑ بکری دی جان درد مند چرواہے تے عیالی نال بچنی ہے۔ عورت کی مثال بالکل یہی ہے۔ عورت دی حفاظت، عورت دی عزت، عورت دا دین ایمان اگر محفوظ رہے گا تو برقعے پا کے جاوے نہیں رہ سکتا، وہ گھر وچ بیٹھے نہیں بچے گی جب تک کہ کوئی محرم رشتہ دار یا شوہر سر سے نہ ہوئے، اور پھر اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پھر جی مسلمانوں دے بھاگ چنگے ہون نصیب تو پھر عمر بن خطاب جیسا تو حاکم ہو، یا پھر حضرت صاحب وڈیا جیسا تو مرشد ہوئے جڑا مرید دی اور امت مسلمہ دی عزت دی درد رکھنا۔ آپ مینوں فرماندے سن جس لئے میں کسی دی دھی بہن نو بے پرد ویکھنا یا باہر ویکھنا تو فرمایا مینوں اگ لگ جاندی اندر کہ کڈے بغیرت نے، انہاں نوں ذرا بھی احساس نہیں اپنی عزت انج دا ہوئے۔ ایک کے اندر خواہش اٹھنی، یہ بغیرت بندے دے اندر ہوندی، ایک کے اندر اگ اٹھنی غیرت دی، یہ اللہ دے خاص بندیاں دی صفت ہوندی۔ میرے حضرت صاحب اور صفت اقبال دا کلام عورت کی حفاظت، دیکھو آخر حکیم الاسلام بھی آخر دیو، کہندے ہو مصور پاکستان بھی ہے، کہندے ہو عاشق رسول بھی ہے، کہندے ہو کہ امت مسلمہ دا درد رکھن والا بھی سی۔ دیکھو جڑے جوانب اور جڑے نواحی اور جڑے پہلو اور جنہ مسائل تو انہاں کلام کی تھی وہ بھی تو ظاہر ہے عشق رسول نال ہونا ہے، امت دے درد نال ہونا ہے۔ اقبال فرماندے نے ایک زندہ حقیقت، واہ واہ لفظ دیکھو کیا عجیب ہے، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور۔ زندہ حقیقت کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ امت مسلمہ دی اے رسول اکرم دی طرفوں ایک ایسی حقیقت سی جیڑی ہر مسلمان نو معلوم سی، تے اقبال اپنے دور وچ او حقیقت مسلمانہ دے دلوں مسلمانہ دی نظر تو دور ہوندی ویکھی تے پھر انہاں فرمایا وہ میرے سینے چ لکی ہے۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ فرماندا ہے ایک زندہ حقیقت میرے سینے دے اندر لکی ہے، لیکن انہوں او بندہ کدی نہیں سمجھے گا جڑا ٹھنڈا بے غیرت ہے، جیدے رگاں دے اندر لہو ٹھنڈا ہے، خون ٹھنڈا ہے، سرد ہے، وہ کدی نہیں سمجھے گا جدیاں رگاں دے اندر لہو گرم ہے، یعنی وہ غیرت مند ہے، وہ بندہ ہی میری اس حقیقت جڑی بیان کر رہے ہیں انہوں سمجھے گا۔ ایک زندہ حقیقت، یعنی دوسرے لفظاں اقبال فرما رہا ہے میرے کلام دا مخاطب کوئی بے غیرت بھڑوا نہیں، صرف غیرت مند بندہ غیور ہے جنہوں اپنی دھی بہن دے عزت دی فکر ہے۔ فرمایا میں صرف انہوں خطاب کر رہا جی میں اقبال فرما رہا سجنوں، میں بھی اودے نال ہی گل کر رہا، کسے ٹھنڈے بغیرت نال گل نہیں کر رہا۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد۔ اب وہ حقیقت بیان کرنے لگے ہیں، وہ کیا ہے؟ نے پردہ نہ تعلیم
نئی ہو کہ پرانی، عورت دی حفاظت نہ پردے نالے نہ تعلیم نالے، نویں تعلیم ہوئے بھاویں پرانی تعلیم ہوئے، کسے مدرسے کھول کے بیٹھے ہون بھاویں سکول کھول کے بیٹھے ہون، کوئی بھی عزت دا محافظ نہیں نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ انہاں لفظاں دے غور ہوئے، پہلا مصرع جڑا ایتھے فرمایا دوسرے شعر دا پہلا مصرع نے پردہ، وہ ویکھن ڈے سن بھی وہ بھی زمانہ آئے گا کپڑے لاون والے کنجر جڑے نے وہ بھی آکھن گے ٹوپی والے برخے پا کے آ جاؤ، ویکھن ڈیا سی نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، بھاویں تعلیم نویں تے بھاویں پرانی، مدرسے پا کے مولوی پیر پرانی تعلیم، عورتوں کو دینی تعلیم تو دینا فرض ہے نا، اس کے لیے تو بھیجے نا، دیوار بھی اونچی ہوگی سب کچھ اونچا ہوگا، بڑے بندوبست ہوں گے حفاظت کے، لیکن اقبال فرماتا ہے یہ سب جھوٹ ڈرامہ اور صرف عزت لوٹنے کا بہانہ ہے۔ یہ میں پہلے بتا چلا ہوں، نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، یہ کوئی چیز عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اگر عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو صرف مرد کرتا ہے، اور مرد وہی ہوتا ہے جو غیرت مند ہو سکتا ہے کئی لوگوں نو سامعین نو یہ بڑی عجیب جی گل لگ رہی ہوئے، لیکن وہ اقبال نے پہلو ہی گل مکا دیتی ہے کہ اینو سمجھنا او دا ہی کام ہے جے دے رگاں وچ لہو گرمیا، وہ بندہ جنوں یہ گل اچھی نہ لگ رہی ہوئے نا، اور سمجھے میں کسے بڑے وڈے بغیرت دے گھر پیدا ہویا، میرے رگاں وچ ویکھن وچ لہو ڈاکٹراں نو گرم لگنا ہے، لیکن علامہ اقبال جیسے حکیم اور بصیر سے جب پوچھو گے تو وہ کہے گا یہ مردہ ہے بیچارہ، یہ کوئی زندہ نہیں ہے۔ جس کو غیرت کی بات اچھی نہ لگے وہ مردہ ہی ہوتا ہے۔ نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اور اگلا شعر سنو، آخری مقطع جس پر نظم ختم ہو رہی ہے۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں پا سکی، جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں سمجھ سکی، اقبال فرما گئے نے اس قوم دا سورج بڑی چھیتی پیلا ہو جانا ہے۔ کی مطلب چھیتی ڈوب جانا ہے، یہ قوم غرق برباد ہو جانی ہے، یہ دی رات ہو جانی ہے، یہ برباد ہو جانی ہے۔ جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں سمجھے گی، ہن آپ ہی سمجھ لے۔ اقبال دے بیان دے مطابق اس جہان دے معائنے تے مشاہدے دے مطابق تینوں مننا پینا ہے، یہ ساری قوم مسلم دا سورج پیلا ہو گیا ہے، ڈب گیا ہے یا ڈبن والا ہے، کوئی پتہ نہیں کس لئے ڈب جان ہے۔ اللہ دیا بندیا، کائنات کافر مسلم اس گل تے اتفاق کر گئے نے، نہ خدا رسول دی گل بدل دیئے، نہ خدا رسول دی گل بدل دیئے۔
نہ حکیماں تے سیاںیاں دی گل بدل دی۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، میں سوچتا سا یار حضرت صاحب جاڈا ایڈا درد مند بندہ، امت مسلمہ دا، عزت دا، میں کائنات میری نظر نے کدی نہیں دیکھا ایڈے درد مند بندے دے لاگے نہیں دنیا لگی، کی چکر ہے؟ وہ پھر سمجھا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد، یہ قوم بیچاری اپنی عزت، اپنا دین، ایمان، آزادی، ہر شے انہاں دا سورج ڈبنا ہی ڈبنا سی، زندہ حقیقت وال بلاون والے بندے تو تینا آپ ہی دور ہونا، ورنہ میں خدا دی قسم کر کے کہنا اس قوم وچ اپنے دین، ایمان، عزت دی تھوڑی جی فکر ہوندی نا تے حضرت صاحب دے دروازے دے جتیاں چک وچ پا کے نہ تے کھلو رہندے پیر تے مولوی تے آندے بابا بس جو 1400 سالہ پرانا پیغام سی نا امت مسلمان دی زندگی دا، وہ سانو سنایا ہی، سانو ہن کسے شے دی نہیں، یہ ہوئی دولت دے دے بس، پر ہر پاسے لعنت جو بسنی سی۔ ورنہ دسو مسلمانوں کون بھڑوائے آکھے گا، کیڑا بھڑوائے آکھے گا؟ مسلمانہ دی عزت دے یورپی گورے یہود نصارا دشمن نہیں، کون آکھے گا؟ وہ بھڑوے تے اپنی عزت دے دشمن نے کسے اور دی، اور وہ بھی اوتھے جتھے دشمنی دی اخیر ہے، تو سارے بھڑوے ادھر ہی دھیاں بہنا دیتی جاندے نے، اور دن با دن جو دھیاں بہنا نال ہو رہا انہوں ویکھی بھی جاندے نے، لیکن ماسا کیوں؟ وہ اقبال پہلو کہہ گیا اس دلے دا، وہ کہندا ہے اس بغیرت دا خون پہلو ٹھنڈا ہو گیا ہے، جیڑا ٹھنڈے خون والا ہے انہوں یہ گلاں کر کے تے خراب نہ کرو، گلاں ہی ٹھنڈیاں ہو جان گیاں، تا کر کے سچی پوچھتے ہو نا، میں تے انہاں نوں ہی یہو جیاں گلاں سناؤنا جنہاں دے اللہ دے فضل نال تواڈے ورگے سنگی، جنہاں دے دل خون رگاں وچ کوئی گرم پیا ہے، گل سنتے نے اگ لگ جاندی ہے، اور جا کے اپنی دھی بہن دی حفاظت دی ہر کوشش شروع کر دیندے نے۔ سچی گل ہے، دوسرے بڑوے دے منہ تو میں موترنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ غرض مسلمان اے حکیم لوگ جو فرما گئے نا، ساڈی مجبوری یہ ہے کہ سانو انہاں حکیماں دے نال دا کوئی حکیم مل گیا، اس حکیم نے ساڈے اندر حکمت اور درد انج بھر دتا کہ اساں ہون جان تے دے سکنے ہیں، لیکن جان تو اس درد اور فکر نو جدا نہیں کر سکتے۔ اور ساڈے نال جنہ بھی زمانہ وٹ ویر رکھدا ہے نا، اگر تھوڑا جا تسی جناب غور فرماؤ گے انہاں لوکاں وال، اس زمانے وال، تو لہو سرد نکلے گا۔ کوئی بھی متقی بندہ، غیرت مند بندہ کائنات دے کسے نکر تے بیٹھا ہوئے، ساڈی مخالفت کرے، ساڈا سر وڈ دیا جائے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بس میں دوبارہ وہ بند اقبال دا پڑھ کے اجازت چاہنا۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ ادھر دیکھ، پاک مدینے دا تاجدار اپنے گھر شریف دے اندر تشریف فرمانے، ایک شخص آیا ہے، توجہ، ایک شخص آیا ہے، دروازے دی
چیتھڑ تھانی نظر ماری اندر آقا نامدار تشریف فرما سن نسوانیت زن کا نگہبان مرد اندر تشریف فرما فوراً آقا نامدار نے برچھی دا پھل نوکدار لوہا چکیا آپ دوڑ پہ وہ اگے اگے حضور پیچھے مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا اگر تو مینوں اوتھے مل جاندا میں تیری اکھ کڈ دیندا دعا کرو جیوندے رہن پروفیسر تے ماسٹر تاکہ عزتاں دی خیر رہے جویں ہن تک عزتاں بچیاں نے میں اگوں بھی بچدیاں رہن. جی تو ساتھیوں آپ نے یہ بیان سماعت کر لیا اور آپ غور کیجئے کہ کافروں نے جتنے بھی مسلمانوں کے اندر سکول کالج یونیورسٹیاں اور مدارس کا جال بچھا دیا ہے اس کی وجہ ہماری عزتوں تک پہنچنا ہے. ہم خود اپنی عزتوں کو وہاں چھوڑاتے ہیں اور نظام حکومت چونکہ کافروں کے اپنی گرفت میں ہے اور ہماری عورت آج ہر اس ادارے تک پہنچ چکی جہاں پر سوچتے ہوئے نام لیتے ہوئے غور کرتے ہوئے فکر کرتے ہوئے ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ وہاں پہنچانے والے یہی تعلیمی ادارے ہیں. یہ جو ہمارے آج جتنے بھی نام نہاد علماء ہیں وہ آج اس لیے خاموش ہیں کہ ان کی اپنی عزتیں ان اداروں میں پڑ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور سکول کالج یونیورسٹیاں اور ایسے متعدد نام نہاد اسلامی دینی تعلیمی ادارے جو ہماری عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں ان سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. ساتھیوں سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.